الحمد لله حمدا كثيرا الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. قابل صد تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اپنے کلام قرآن عظیم الشان کی دولت سے نوازا. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ذکر کی ہیں. جو قرآن کے الفاظ میں ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مقدس کے طرز کلام اور انداز گفتگو میں ایک لطیف اشارہ فرمایا. ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مقدس کی اس آیت کے مفہوم کو سمجھ لیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان، تقوی اور صادقین، قرآن کے الفاظ میں 3 چیزیں ذکر ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کو اس کی صفات اور اس کی ذات کی کمال کی بلندیوں تک کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے اس کو دل و جان سے ماننا. اللہ رب العزت کو ماننے میں پہلی بات اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے میں وہ ہے اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اللہ رب العزت کو اپنے بارے میں اکیلا ماننے کو جو حساسیت حاصل ہے وہ قرآن مقدس کی 20 مقامات پر واضح موجود ہے. اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان کی طرح کوئی نہیں، ان کے ہمسر کوئی نہیں. با اعتبار ذات کے اللہ رب العزت بے مثل اور بے مثال ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، نہ اس سے کوئی پہلے ہے نہ اس سے کوئی بعد میں.
لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کچھ نکالا گیا نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس طرح سے ماننا کہ اس کا کوئی کنبہ نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں ہے، کوئی اس کا فرد اس سے کم درجے کا نہیں ہے جو اس کی ذات میں شریک ہو۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، اس کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت زندگی پر قادر ہے، موت پر قادر ہے، دن پر قادر ہے، رات پر قادر ہے، اچھائی پر قادر ہے، برائی پر قادر ہے، اور قیامت کے دن پھر ساری کائنات کو کھڑا کر دے گا اور ایک ایک لمحے کا حساب، زندگی، ہر انسان کی زندگی کا مکمل حساب اللہ رب العزت کی ذات کے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العزت کو اس طرح سے ماننے کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا میں وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ کو اس طرح مانے، جو اللہ رب العزت کو تنہا مانتا ہے، اکیلا مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں میں شامل فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی ذرہ برابر بھی کسی جاندار یا بے جان چیز کو شریک بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت نفرت کرتے ہیں۔ قرآن کا انداز، قرآن کی تعلیم، قرآن کی باتیں واضح طور پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے ساتھ شرک بہت ناپسند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ جس طرح اللہ ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا مطلب کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جیسی کسی میں کوئی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اللہ ذات اور صفات میں ماننا، اس کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ان ایمان والوں کے خطاب میں یہی ایمان والے شامل ہیں، اللہ انہی سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اور دوسری بات، صرف اللہ تعالیٰ کو اکیلا مان لینا، وحدہ لا شریک مان لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے تمام رسولوں کو بھی ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کذب المرسلین، کہ رسولوں کو جھٹلایا۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک رسول کا انکار اللہ کے تمام رسولوں کے انکار کے برابر ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم نے رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے پاس تو ایک رسول عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، حالانکہ ان کے پاس تو ایک رسول شعیب علیہ السلام آئے تھے، حالانکہ اس قوم کے پاس تو ایک رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو پھر انہوں نے سارے رسولوں کو کیسے نہ مانا، انکار کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ کے ماہرین نے لکھا ہے کہ ایک رسول خدا کا انکار جمیع انبیاء اور رسل کے انکار کے مترادف ہے۔ جب ایک اللہ کے رسول کو مانا اور دوسرے رسول کو نہیں مانا تو گویا کسی کو بھی نہیں مانا۔ چنانچہ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں انہی باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم تمام رسولوں کو مانتے۔ جس طرح اللہ کے تمام پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی، رسول، پیغمبر کو
جو کتاب یا صحیفہ دیا ہے ان صحیفوں اور کتابوں کو بھی اللہ رب العزت کی برحق کتاب ماننا اور دل و جان سے یقین کرنا ضروری ہے، تب جا کر پھر ہم یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں شامل ہو سکیں گے۔ اللہ کے تمام رسولوں کو ماننا اور اللہ کے رسولوں کے پاس جو کتابیں اور جو صحیفے آئے ان سب کو ماننا، تورات کو، انجیل کو، زبور کو اور قرآن عظیم الشان اللہ کے کلام کو صرف کتاب اللہ ماننا کافی نہیں ہے، اسے کلام اللہ ماننا بھی ضروری ہے۔ صرف کتاب اللہ اور کلام اللہ ماننا کافی نہیں ہے، اسے اللہ رب العزت کا کلام، ایسا کلام ماننا کہ یہ کلام خدا ہے، یہ مخلوق خدا نہیں ہے۔ جس طرح جن، انسان، چرندے پرندے، درندے، درخت، شجر، حجر، پانی، ندی، نالے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، تو قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور کلام کیا ہوتا ہے؟ الکلام ما خرج منہ، کلام وہ ہوتا ہے جو کسی کے اندر سے نکالا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت پر فنا نہیں، اس کے کلام پر بھی فنا نہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اسے اللہ کا کلام ماننا اور اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، اور اس طرح ماننا بھی کافی نہیں، اسے تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سے افضل ماننا بھی ضروری ہے۔ صرف اتنا ماننا کافی نہیں ایمان کے لیے، بلکہ اس قرآن کو، اللہ کے کلام کو لوح محفوظ سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر و منور و معصوم تک محفوظ پہنچایا جانا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور صرف اتنا ماننا بھی کافی نہیں ایمان کے لیے، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر و منور و معصوم سے لسان نبوت تک، اور لسان نبوت سے جماعت صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں تک پہنچنا من عن اسی طرح ماننا ضروری ہے جیسے آسمان سے اللہ رب العزت نے اتار کر حضور کو پہنچایا، ویسے ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچا دیا۔ قرآن کو اس قدر ماننا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم الشان کو ماننا اور اس پر ایمان لانے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ اور غیر تبدیل شدہ کتاب مانیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید در تاکید در تاکید ارشاد فرمایا کہ اس قرآن ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر چوکیدار گن لے کر باہر کھڑا ہو تو کروڑوں کا سونا دکان پر محفوظ سمجھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کو جب مانا کہ اس کے پاس ہر قسم کی طاقت اور قدرت ہے اور وہ وراء الورا ذات ہے، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے کوئی بدلا نہیں سکتا، اس لیے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی کنبہ قبیلہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں اللہ رب العزت مجبور ہو جائیں۔ ماموں آ گئے تو مجبور ہو گئے، چچا نے آ کے بیٹھ کر بات کر لی تو اب چچا کو کیسے جواب دیں؟ ماننا پڑتا ہے۔ والد نے آ کر بیٹھ کر کہہ دیا تو اب والد کو کیسے؟ اللہ اس طرح کے تمام رشتوں سے پاک ہے، اس لیے وہ اللہ رب العزت کسی سے مجبور نہیں ہے کہ اس کی بات کو ماننے پر اس کو مجبوری ہو اور وہ ضرور مانے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی دست قدرت میں، اللہ رب العزت کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں ہے اللہ کا کلام قیامت تک، یہ ماننا ضروری ہے ایماندار بننے کے لیے۔ اور یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں شامل، خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کہ اس کو مانیں کہ قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی تبدیلی ہو سکے گی۔ جس طرح اللہ رب العزت نے نازل کیا ویسے کا ویسا قرآن آج امت کے پاس موجود ہے اور قیامت تک چلے گا، بعد از قیامت بھی یہ قرآن اسی طرح رہے گا۔
چنانچہ جنت میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، زبور بھی پڑھی جائے گی۔ داؤد علیہ السلام پڑھیں گے، جب دنیا میں پڑھا کرتے تھے تو ان کے کلام کو سن کر پہاڑ جھومتے تھے، اور ان کے کلام کو سن کر پرندے ہوا میں رک جاتے تھے۔ ایسی جاذبیت تھی۔ اللہ کی کتاب ہو اور پھر اللہ کے نبی کی زبان سے تلاوت کی گئی ہو تو اس میں کیوں نہ جاذبیت ہو؟ کیسے اس سے فرار کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اس سے منہ موڑا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت طفیل بن عمر دوس قبیلے کے سردار آئے تو انہوں نے آ کر مکہ میں جاننا چاہا، تو لوگوں نے کہا یہاں ایک جادوگر ہے اور وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے، اس سے بچ کے رہنا، کوئی اس کا کلام سن لے تو اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ اس نے سمجھا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور معاملہ فہم ہوں، پنچایت کا سربراہ ہوں، میں بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوں، اگر کوئی ایسی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی جو مانی جائے تو بندہ مان لے گا، اگر نہ ماننے والی بات ہوگی تو میں کوئی عام آدمی تو نہیں ہوں کہ میں نہیں اس کو مان لوں گا۔ اس نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی اور وہ مسجد میں آئے، حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ حرم کعبہ میں جو ہی داخل ہوئے تو انہوں نے روئی یہ سمجھ کر نکال دی کہ اگر سن بھی لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ماننے کی ہوئی تو مانیں گے، ایسی تھوڑی مان لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے یہ کانوں سے جو ڈانٹ نکلے ہیں یہ مسجد میں داخل ہونے کی برکت ہے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا کو مسجد کی طرف لانے کی محنت کی جاتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہوتی ہے وہ لوگوں کو مسجد میں لانے کی طرف محنت ہوتی ہے۔ لوگ بازار سے اٹھ کر مسجد میں آ جائیں، گھر سے اٹھ کر مسجد میں آ جائیں، بیٹھک سے اٹھ کر مسجد میں آ جائیں، چوراہے سے اٹھ کر مسجد میں آ جائیں، پھر وہاں بیٹھ کے بات سن لیں اور تفصیل سے بات سن لیں کہ مسجد میں آنے کی ایک اپنی برکت ہے۔ اور جیسے ہی حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تو وہ کانوں سے دل تک اتر گیا اور دل سے کفر نکل گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی زبان میں، مگر یہ تاثیر وہیں تک محدود نہیں رہی۔ قرآن آج بھی اگر کوئی محبت سے پڑھے، جیسے صحابہ کرام قرآن کو اٹھاتے اور سر پہ رکھ لیتے، کھڑے ہو جاتے، کہتے ہذا کلام اللہ، ہذا کلام اللہ، ہذا کلام اللہ، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے قرآن کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا بھی ثواب ہے، قرآن کو آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے، قرآن کو سینے سے چمٹا لینا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی کے اس کتاب اور اللہ کے اس کلام کے ساتھ جس طرح کی محبت کا رویہ ہوگا وہ تمام محبت کے رویے انسان کو نیکی اور تقوی کی طرف بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب قرآن کو بھی ماننا ایمان میں شامل ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو ماننا ضروری ہے ایمان والوں میں داخل ہونے کے لیے، اور وہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ جاگتے ہیں، ان کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ اللہ کھاتا پیتا سوتا جاگتا نہیں ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ فرشتوں کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، اللہ کے حکم سے بنائے گئے، اللہ نے نور سے ان کو بنا دیا، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے ان کو ختم فرما دیں گے۔ تو فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، جس طرح کے بعض قوموں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ قرآن نے کہا کیسے انصاف ہے تمہارے اندر، اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اپنے دامن میں بیٹی پسند نہیں اور پروردگار عالم کی طرف تم بیٹیوں کی بات کرتے ہو۔ اللہ رب العزت بیٹے بیٹیوں سے پاک ہے، سبھی کائنات کو وہی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، خود بیٹا اور بیٹی سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے جو بنائے وہ نہ مرد ہیں نہ عورت،
نہ وہ اللہ رب العزت کے کوئی شریک ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے درختوں کو، پہاڑوں کو کیل بنا کے گاڑ دیا زمین پر، اس طرح فرشتوں کو حکم دیا اور وہ پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگا دیے، وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مطاع ثم امین، امانت دار بھی ہے اور بات ماننے والا بھی، انکار کرنے والا نہیں ہے، نافرمانی کرنے والا نہیں ہے۔ عند ذی العرش مکین، ان تمام فرشتوں میں جبریل امین کا مقام یہ ہے کہ اس کا گھر عرش کے قریب ہے۔ عند ذی العرش مکین، اس کا مسکن، اس کا رہنا عرش کے قریب ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ کلام کو اللہ نے بیان کیا، جبریل کا گھر دور تھا، اس نے صحیح سمجھا، سنا ہی نہیں، سنا تو صحیح مگر صحیح سمجھا نہیں، جو اس نے سمجھا وہی پہنچا دیا۔ اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبریل میرے عرش کے پاس رہتا ہے، جو میں کہتا ہوں پورا سنتا ہے اور پورا سمجھتا ہے۔ سد باب کیا ہے قرآن کے انکار کرنے والوں کے سامنے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبریل نے بدل دیا ہوگا۔ اور ان کے ساتھ فرشتے بھی آتے تھے، تو اللہ کے فرشتوں کو ماننا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، قیامت کا انکار کرنے والے بھی یا ایھا الذین آمنوا میں شامل نہیں ہیں۔ ایمان مرنے کے بعد زندگی ہے، بلکہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر یا راستہ چلنے والا۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ اس سرزمین پر کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ آ چکے اور کتنے لوگ آئیں گے۔ زمین و آسمان کا نظام ویسے چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت بنائی ہے، آخرت کا دن ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو مانیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہوں گے۔ اے ایمان والو، اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا بھی ہے، مر کر مٹی نہیں ہو جانا، حساب و کتاب بھی ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، نیتیں تولی جائیں گی، اخلاص کا وزن ہوگا، اللہ کی رضا کا وزن ہوگا، قیامت قائم ہوگی، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، عذاب بھی ہے، اور اجر اور ثواب اور راحت اور سکون اور مزے کی زندگی کی جگہ بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ماننے سے بندہ مؤمن کہلاتا ہے۔ انہی ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور قرآن میں 20 مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے اپنے، مجھے ماننے والے، مجھے تسلیم کرنے والے، میرے سامنے جھکنے والے، مجھے اپنا ماننے والے، مجھے اپنا خالق، مالک، رازق، رب ماننے والے، اے ایمان والو۔ ایک بات، دوسری بات ارشاد فرمائی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہم قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں تو قرآن نے احکام بیان کیے، اعمال بیان کیے، اعمال احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نتیجتاً ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا کہلاتا ہے؟ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی جھاڑی دار راستے سے گزرے ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں، کئی بار ایسا ہوا کہ میں جھاڑی دار راستے سے گزرا ہوں،
تو جھاڑی دار راستے سے کیسے گزرا کرتے ہیں؟ فرمایا سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب بندہ جھاڑیوں والے راستے سے گزرتا ہے تو ہر طرف سے اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے، ادھر سے کوئی کانٹا الجھ نہ جائے، کپڑے پھاڑ نہ ڈالے، کپڑوں کو جو ہے وہ پھاڑ نہ ڈالے، کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ آدمی ادھر سے بھی بچتا ہے، ادھر سے بھی بچتا ہے، کبھی جھک کر چلتا ہے، کبھی سیدھا ہو کے چلتا ہے، کبھی مڑ کے جاتا ہے، کبھی دائیں مڑتا ہے، کبھی بائیں مڑتا ہے، تو اپنے جسم کے کپڑوں کو بھی سمیٹتا ہے اور راستے بھی بدل بدل کر کوشش کرتا ہے، کبھی اٹھ اور بیٹھ کر اور کبھی سیدھا ہو کر چلتا ہے۔ تو اس طرح سے بندہ جھاڑیوں سے بچتا ہے، جسم بھی زخمی ہونے سے بچ جاتا ہے، کپڑے بھی پھٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس صحابی نے عرض کیا امیر المؤمنین اسی کا نام تقوی ہے کہ بندہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ دنیا کی ہر چیز سے جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے اپنے آپ کو سمیٹ کر اور بچا کر کے زندگی گزارے اور اللہ رب العزت کو راضی کر لے۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ناراضگی کے ہر عمل کو چھوڑنے والا ہو۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ ہر اللہ کی پسند کو پسند بنا لے اور اللہ کی ناپسند کو ناپسند بنا لے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا تقوی قیامت اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جنت اور اس کے انعامات اور اس کے اندر باغات اور نہریں اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جنت، اس جنت کے بالا خانے اور اس جنت کے اندر نعمتیں اور نہریں، باغات اور حوریں اور غلمان اور اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کا دیدار اور زیارت، یہ سب کچھ تیار کس کے لیے کیا گیا ہے؟ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے بندہ تقوی اختیار کرے۔ جو مکان جس کے لیے تیار ہے وہی اسی کو ملے گا۔ معراج کی رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک محل پر قریشی لکھا ہوا تھا کہ یہ قریشی جوان کا محل ہے اور بہت خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بڑھنے لگے کہ میں قریشی بھی ہوں اور اللہ کا نبی بھی ہوں اور اتنا خوبصورت محل میرا ہی ہو سکتا ہے۔ جب آگے قدم بڑھائے تو فرشتے جبریل امین نے بتلا دیا آقا یہ آپ کا محل نہیں ہے بلکہ یہ عمر فاروق اعظم آپ کے غلام کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا عمر آپ کی غیرت مجھے یاد آئی تو میں نے آپ کی جنت میں قدم نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو تیار کیا ہے اسی کو وہ ملے گا۔ جنت متقین کے لیے ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان اور تقوی۔ تیسری بات کونوا مع الصادقین، صادقین کون ہوتے ہیں؟ صدق کیا ہے؟ الذی جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذی جاء بہ الصدق، وہ جو آیا صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی کی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق اور سچائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری، بتلاؤ مجھے کیسے پایا، مجھے کیسے پایا؟ تو مکہ والوں نے اقرار کیا اور بیک زبان یہ اعلان کیا ہم نے آپ کو صادق پایا، ہم نے آپ کو صادق پایا، سچا پایا۔
چنانچہ صادق ہم اسے کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ سچی بات کرے. اگر میں آپ کے ساتھ سچی بات کرتا ہوں تو آپ مجھے صادق کہیں گے، سچا کہیں گے. اگرچہ میں دوسرے آدمی کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہوں، آپ کہیں گے میرے لیے تو وہ سچا ہے، سب دنیا کے ساتھ جھوٹ بولتا رہے، میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا. اس کو صادق نہیں کہیں گے. صادق وہ ہے جس کی زبان بھی سچی ہو، جس کا دل بھی سچا ہو، جس کی سوچ بھی سچی ہو، جس کا عمل بھی سچا ہو، جو سچائی کا منبع ہو، جو سچائی کا مرکز ہو، جو سچائی کا چشمہ ہو. ہر طرف سے سچائی ہی سچائی ہے. نہ اس کے دن جھوٹے ہیں، نہ اس کی راتیں جھوٹی ہیں، نہ اس کی صبح جھوٹی ہے، نہ اس کی شامیں جھوٹی ہے، نہ اس کی تحریر جھوٹی ہے، نہ اس کی تقریر جھوٹی ہے، نہ اس کا عمل جھوٹا ہے، نہ اس کا فعل جھوٹا ہے، نہ اس کا قول جھوٹا. کوئی بھی کہیں بھی کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. ہر جگہ سچ ہی سچ ہے. اور سچ قرآن کی زبان میں اور قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی اور اس کے دین کے ساتھ سچا ہو. اللہ رسول اور دین کے ساتھ جو سچا ہو. اللہ رسول اور دین کے ساتھ سچا وہ ہوگا کہ جو اپنی زندگی کو اللہ رسول دین کے تابع کر دیتا ہے. اور یہ کام بہت مشکل ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں فرمایا سچے ہو جاؤ، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جیسے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا وہی ہے جو اللہ کے ساتھ سچا ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ سچا ہو اور اللہ کے دین کے ساتھ سچا ہو. ایک بات تو یہ کہ قرآن کے الفاظ میں ایمان، تقوی اور صادقین کا ذکر ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن نے ایک لطیف اشارہ فرمایا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والوں کو ایمان کافی نہیں ہے. بندے کہتے ہیں کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، صحابہ مانتے ہیں، اہل بیت مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، بس اللہ بخش دے گا. تو قرآن کا انداز بتلا رہا ہے کہ ایمان والوں کو صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ایک اور قدم بھی اٹھانا ہوگا، اور وہ ہے تقوی. تقوی اختیار کرنا، جس کو قرآن نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر زندگی گزاری. کونوا مع الصادقین، ایمان، تقوی. ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے. ایمان کے ساتھ تقوی کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا کونوا مع الصادقین فرما کر کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، تمہیں تقوی بھی مل جائے گا، ایمان بھی جڑ پکڑ جائے گا. ایمان کی حفاظت اور تقوی کا حصول صادقین کی معیت و رفاقت کے ساتھ ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی جماعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے. صحابہ پریشان ہو کر آتے ہیں، اللہ کے نبی جی ہم آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو ایمان اس قدر بلند ہوتا ہے، جو کیفیات آپ کی معیت میں حاصل ہوتی ہے وہ کیفیات گھر میں جا کر بیوی بچوں میں، کام کاج میں وہ کیفیات باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی اور اللہ کے غیر نبی، اللہ کے نبی اور غیر نبی، اللہ کا نبی اور عام آدمی، ان دونوں کی مجالس میں فرق ہے. اللہ کے نبی کی مجلس میں جس قدر تمہیں کیفیات حاصل ہوتی ہیں، اگر یہ کیفیات تمہاری برقرار رہیں تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں اور تم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھو.
معیت کی برکت یہ ہے، صحبت کی برکت یہ ہے، تعلق کی برکت یہ ہے کہ اس قدر ایمان بلندی پر چلا جائے گا کہ تم تقوی کے اس قدر اعلیٰ درجے پر چلے جاؤ گے کہ تمہیں اپنی آنکھوں سے فرشتے نظر آئیں گے، اور صرف فرشتے تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے بلکہ فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں گے۔ مطلب فرشتے یہ چاہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ سلام دعا کریں، فرشتے یہ تمنا کریں گے کہ تمہارے ساتھ الیک سلیک ہو، فرشتے یہ تمنا کریں گے کہ تمہارے ساتھ ان کو نسبت حاصل ہو جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور حدیث پاک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پر اس لیے بچھاتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دین سیکھنے کی طرف نکلنے والوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے پھرتے ہیں۔ تو اس میں آیت میں لطیف سا اشارہ یہ ہے کہ تقوی اور ایمان کے حصول کے لیے اور اس کے استقرار کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے اور اس کے اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے صادقین کی معیت ضروری ہے، یعنی صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، مسند احمد میں روایت کیا گیا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیّ، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیّ والمتجالسین فیّ، جو اللہ والوں کے پاس میری وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ وہ میرے ولی ہیں اس لیے ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیّ والمتجالسین فیّ والمتزاورین فیّ، جو میرے ولیوں کی زیارت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے بھی واجب ہو جاتی ہے، والمتبازلین فیّ، جو میرے ولیوں پر خرچ کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بھی محبت کرنے لگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والوں کی بھی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہاں تک بھی ہے انا کننا نتوسل بعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی جی کی دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد ہم حضور کے چچا کے چہرے کی برکت سے اللہ سے بارشیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والوں کی زیارت، آپ کے چچا کی زیارت، آپ کی اماں کی زیارت، آپ کے خاندان والوں کی زیارت، آپ کے صحابہ کرام کی زیارت، آپ کے اتباع سنت میں زندگی گزارنے والے اولیاء اللہ کی زیارت کا سلسلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سچے لوگ ملتے نہیں، ہم کہاں جائیں، کس کے ساتھ تعلق بنائیں، کس کو اپنا رہبر بنائیں، ہمیں تو سچے لوگ ملتے نہیں ہیں، اللہ والے ملتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ والے کائنات میں نہیں ہیں تو پھر کائنات کیوں ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس دھرتی پر کوئی ایک فرد بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا زمین و آسمان کا پورا سسٹم باقی رہے گا، اور جس دن وہ آخری سانس لے گا اور اس کے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹے گا کائنات کو سمیٹ لیا جائے گا۔ اگر ایک آدمی کائنات میں موجود ہو تو کائنات چلتی رہتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا یہ حکم چند سالوں کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے؟
یہ قرآن جس طرح قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں، قرآن کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے، جب اللہ کا قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو قرآن حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات باقی ہو، ابھی قیامت آئی نہ ہو، اور اللہ کا وعدہ بھی ہو، اللہ نے حکم بھی کیا ہو، اور پھر جس چیز کا حکم کیا وہ چیز بھی باقی نہ رہے، ایمان والے ہوں اور ایمان والوں کے لیے ان کی معیت اور صحبت کے لیے صادقین نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ایمان اور تقوی کے حصول کا ذریعہ معیت صادقین ہے، تو صادقین ہی نہ رہے تو پھر معیت کا حکم قیامت تک کے لیے کیوں دیا؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اللہ والے ڈھونڈے نہیں، یا ہم نے اپنے ذہن میں ایک سکیچ بنا لیا اللہ والے اس طرح ہوتے ہیں۔ اگر مال پیسے دولت والا کوئی ہو اللہ کا ولی تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مغرور آدمی ہے، یہ تو پیسے والا آدمی ہے، اس کے ساتھ تو پیسے والے بیٹھ سکتے ہیں، پیسے والا اس سے مل سکتا ہے، اس کے پاس تو بہت دولت ہے، یہ مغرور آدمی۔ اللہ والے تو فقیر ہوا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہو اور اس کے پاس مال و اسباب نہ ہوں اور وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کے اولیاء کی تربیت میں رہا ہو، اس نے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کی ہو، تو وہاں ہمارا سٹینڈرڈ پورا نہیں ہوتا۔ اچھا ہم اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ والوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ والے تو نہیں ہیں، سچے لوگ تو نہیں ہیں، ہوتے ہیں، مگر ہم نے اپنا ایک معیار بنا رکھا ہوتا ہے، اس معیار پر دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس معیار پر کوئی ہوگا تو اس کو مانیں گے، ہاں ادروائز کسی کو اللہ والا نہیں مانتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ریڑھی پر آم بیچ رہا ہو، سبزی بیچ رہا ہو اور وہ اللہ کا سچا ولی ہو، ایک آدمی ہواؤں میں اڑ رہا ہو وہ اللہ کا سچا ولی ہو، ایک آدمی مال و اسباب میں لدا ہوا ہو۔ اللہ کے اولیاء کی جماعت میں ایک ایسے شخص گزرے ہیں جن کے گھوڑے جن کیلوں سے باندھے جاتے تھے وہ کیل بھی سونے کے ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اولیاء کے جماعت کے سردار ہیں، سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور کئی صحابہ کرام سے انہوں نے فیض حاصل کیا، تابعی ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اتنے بڑے پائے کے ولی کامل ہیں، اتنے بڑے عظیم محدث ہیں جن کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی، جو فقہ میں امام تھے، جو صحابہ کرام سے براہ راست دین حاصل کرنے والے تھے۔ وہ روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے، روزانہ نیا سوٹ پہنتے تھے، اگلے دن وہ صدقہ کر دیتے، وہ نہیں پہنتے تھے، ایک دن پہنا دوسرے دن صدقہ۔ اور حدیث پاک میں ہے بندہ اگر کپڑا پہنے تو اس کا حق ادا کرے۔ یا رسول اللہ حق کیسے ادا ہوتا ہے کپڑا پہننے کا؟ آپ نے فرمایا اس کو پیوند لگنے تک پہنے، یعنی اپنے جسم پر پہن کر اس کو ناقابل استعمال کر دے، آخری حد تک پہنے اسے۔ اور اگر اس نے نہیں پہننا تو پہننے کے بعد کسی فقیر کو ہدیہ کر دے یا صدقہ دے دے، قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں جنت کا لباس پہنائیں گے۔ عام طور پر ہماری خواتین میں یہ عادت ہوتی ہے، وہ اپنے کپڑے پہن تو لیتی ہیں، انہیں پسند نہیں آتے، یا نیا ڈیزائن اور کپڑے اور آ جاتے ہیں تو ان کو بکس میں رکھ دیا جاتا ہے، سالہ سال پڑے رہتے ہیں۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتی کہ میرے جسم کا لباس کسی اور کے جسم پہ چلا جائے، کوئی اور عورت پہنے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ دے دو تو ایک کے بدلے میں تمہیں جنت میں ایک سوٹ پہنایا جائے گا، یا پھر انہیں آگ لگا دیتی ہے، کسی کو دیتی نہیں، حقیر سمجھتی ہے۔ اچھا ہمارے کپڑے وہ پہنیں گے؟ اور کئی ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو
کسی کے دیے ہوئے لباس کو استعمال ہی نہیں کرتی، حالانکہ یہ بات بھی بہت بری ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اسے انعام سمجھے۔ تو فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے کائنات میں موجود ہیں، مگر پیاس پانی وہی ڈھونڈے گا جو پیاسا ہوگا، کنویں کے پاس وہی چل کے جائے گا جسے احساس ہو جائے کہ مجھے پیاس لگی ہے اور اس پیاس کی وجہ سے میرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، زبان خشک ہو رہی ہے، میں نحیف و کمزور ہو رہا ہوں، میرے اندر جو نقاہت آ رہی ہے یہ پیاس کی وجہ سے ہے۔ جب تک پیاسے کو پیاس کا احساس نہ ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں پیاسا ہوں، اس کے سامنے ہزار قسم کے خوشبودار مشروب رکھ دیے جائیں وہ کبھی بھی منہ نہیں لگائے گا۔ جب تک اللہ کی محبت کی پیاس نہیں لگتی اور اللہ والوں کا احترام دل میں نہیں آتا اور اللہ والوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کبھی بھی اللہ والوں کے پاس جائے گا کیا، کسی کو اللہ والا تسلیم نہیں کرے گا۔ اللہ والا تو تبھی کسی کو تسلیم کر لے گا کہ جب اسے اللہ والوں کی تلاش بھی ہوگی، اسے اللہ والوں کے ساتھ محبت ہوگی، ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل چاہے گا۔ گناہ کر کر کے بندہ اس قدر گندا کر لیتا ہے اپنے روح کو کہ انسان اللہ والوں کے پاس بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، اگر کہیں پھنس جائے تو بس انتظار کرتا ہے کب ختم ہو بات تو ہم نکل جائیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن اللہ سے محبت کرنے والا مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں اس طرح بے چین ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے کہ کب اس کی کھڑکی کھلے اور میں کھلے میدان میں چلا جاؤں، فضاؤں میں اڑوں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں مسجد میں بیٹھنے کو کتنا دل کرتا ہے، اور کب مسجد میں جاتے ہیں کتنی دیر، سب سے آخر میں جاتے ہیں، سب سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ اور ایمان اگر گھر کیا ہوا ہو ہمارے دلوں میں تو پھر ہم مسجد میں جا کر یوں راحت محسوس کریں جیسے مچھلی پانی میں جا کر راحت محسوس کرتی ہے، اور ہمیں مسجد سے نکلنے کو اس طرح بے چینی ہو جائے اور ہم دعا مانگیں یا اللہ ہمیں کوئی مسجد سے باہر نہ بلائے، ہم تیرے ساتھ بیٹھیں، تیرے گھر بیٹھیں، تیرے ساتھ باتیں کریں اور تیری تذکرہ کریں، تیرا ذکر کریں، اور ہم تیرے ذکر میں مگن رہیں، تیری نظر رحمت ہمارے قلوب پر ہو اور ہم دل و جان سے اللہ تیرے ساتھ تیرے اوپر قربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، اللہ کی محبت جتنی طلب ہوگی، اللہ رب العزت کے ولیوں کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، مطلب جس قدر اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں تو کبھی کسی کو استاذ بنائے گا، ایک آدمی سمجھتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں تو وہ کبھی کسی کو استاذ نہیں بنائے گا۔ استاذ تو کسی کو وہی بنائے گا جو سمجھے گا کہ مجھے فلاں زبان سیکھنی ہے، مجھے فلاں ریاضی کے مسائل حل کرنے ہیں، مجھے فزکس حاصل کرنی ہے، مجھے سائنس پڑھنی ہے، مجھے انگلش سیکھنی ہے، چائنیز سیکھنی ہے، فرانسیسی سیکھنی ہے، مجھے اردو سیکھنی ہے۔ کوئی اگر یہ چاہے گا تو پھر کسی کو استاد بنائے گا اور پھر اس کا احترام بھی کرے گا اور اس کو وقت بھی دے گا اور اس کو وقت دینے کا اہتمام بھی کرے گا۔ چنانچہ جو والدین اپنے بچوں کو بڑا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہت احتیاط اور بہت چستی سے کام کرتے ہیں، وقت پر کھانا تیار کرتے ہیں، وقت پر بچوں کو تیار کرتے ہیں، ان کی چیزیں پوری کرتے ہیں، سکول کے گیٹ پر چھوڑ کر آتے ہیں، وقت سے پہلے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتا ہے اس کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولتے ہیں، خوشبو چھڑکتے ہیں اور جگہ بنا کے رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے ہم نے اپنے بچے کو بڑا بنانا ہے، بڑا ایسا نہیں بن سکے گا جب تک کہ یہ سکول پہ نہ پڑھے، ٹیوشن نہ پڑھے، ہوم ورک نہ کرے، اور ساری چیزوں کو جب تک ہم نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہوتے۔
اسی طرح اگر ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جائے یا ہمیں یہ احساس بیدار ہو جائے کہ ہم میں دین نہیں ہے، ہم دیندار نہیں بنے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے نہیں بنے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا معیار یہ ہے کہ کائنات بھر کی ہر چیز سے سب سے زیادہ محبت انہیں اللہ سے ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اشارے سمجھ آتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوے سمجھ نہیں آتے۔ اذان پر اذان ہو رہی ہے، فجر سے عشاء تک اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی کسی اذان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا نام پکارا جا رہا ہے اس نام سے انس نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اور یہ تعلق حاصل ہوگا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ برتن میلا ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے ہاتھ بھی میلے ہو جاتے ہیں، مگر برتن کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں دودھ ڈالنا ہے، پھر ہاتھ بھی دھو دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دل نہیں تسلیم کرتا، انسان بے چین ہو جاتا ہے، بیٹھنا پسند نہیں ہے، جانا پسند نہیں ہے، جبر کر کے اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے، جس طرح دوائی کھانا ضروری سمجھتا ہے، انجیکشن کی سوئی اپنے جسم میں لینا ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح اس کو انجیکشن سمجھ کر اور اس انجیکشن کی سوئی کے درد اور تکلیف کو جس طرح برداشت کرتا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں برداشت کر کے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی، جو ہی لوہا زنگ آلود اس بھٹی میں چلا جاتا ہے، بس چند منٹوں کے بعد وہ چمک جاتا ہے اور اس کا زنگ اس سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ والوں کی خدمت میں رہنے سے، بیٹھنے سے، تعلق رکھنے سے، ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل میں جڑ پکڑنے لگتا ہے، اور اس ایمان کی جب دل کی زمین پر جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر اس کے پھول کھلتے ہیں اور اس کی خوشبو مہکتی ہے، انسان اندر سے مہک جاتا ہے، پھر اس کی مہک انسان کے ظاہر پہ آتی ہے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ دیکھو، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے اثر موجود ہیں۔ وہ کالا نشان نہیں، وہ نورانیت اور جاذبیت ہے، اور وہ اطمینان ہے جو انسان کے چہرے پر نظر آتا ہے اور ٹپک رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے محبت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کا تعلق حاصل ہوتا ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، ایمان دل کی زمین پر جڑیں مضبوط کرتا ہے، کونوا مع الصادقین کے اصول پر عمل کرنے سے، کہ بندہ ایمان والوں کے اس اولیاء کی جماعت میں سے کسی ایک ولی کامل کا ہاتھ پکڑ لے اور اس کو اپنا ہاتھ تھما دے اور اپنی زندگی کو اس کی تربیت میں اور اس کی رہنمائی میں زندگی کو شروع کر دے، تو اس کا ایک ایک لمحہ ترقی کرتا ہوا خود محسوس کرتا چلا جائے گا، اور معاشرے کے لوگ بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ آج چودھری صاحب اس طرح سے نظر نہیں آ رہے جس طرح ایک ماہ پہلے دیکھا تھا، آج اس کے چہرے پر سنت کا نور نظر آ رہا ہے، اس کی پیشانی میں اطمینان اور سکون نظر آ رہا ہے، اس کی گفتگو میں اللہ رب العزت کے احکامات کی جھلک نظر آ رہی ہے، اور اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم زندگی میں راحت و سکون چاہتے ہو، اور وہ سکون تو میری یاد سے وابستہ ہے، اور اللہ کی یاد اللہ والوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہمیں اپنے پروردگار عالم ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے، پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اتباع سنت کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، مراقبہ کر لیجئے، اور پھر انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں۔ طریقہ اور نیت یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل کی طرف توجہ کریں،
اور یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نور کی شکل میں آ رہی ہے اور میرے دل کے اندر سما رہی ہے، اور میرا دل گناہوں کی گندگی سے دھل کر صاف ہو رہا ہے اور پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ تیرے ہی در پر تیرے ہی ڈر سے تیرا یہ بندہ خطا کار آیا، عطا ہو بخشش عطا ہو رحمت، یہ سر جھکائے سزاوار آیا۔ نہ کوئی اس کا ہے کل جہاں میں، نہ کوئی اس کا مددگار آیا، چاہت ہے اس کی کہ پالے تجھ کو، چاہت ہے اس کی کہ پالے تجھ کو، اسی کا بن کر طلبگار آیا، تیرے ہی در پر تیرے ہی ڈر سے تیرا یہ بندہ خطا کار آیا، تیری محبت ہی کھینچ لائی، تیرا ہی سن کر غفار آیا، تیری محبت ہی کھینچ لائی، تیرا ہی سن کر غفار آیا، چھپا لو اپنی ہی رحمت میں، چھپا لو اپنی ہی رحمت میں، تو ہی تو بن کر ستار آیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ کی اوپر استقامت عطا فرما، اے اللہ توبہ کی برکات و ثمرات نصیب فرما، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قبولیت عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمیں گناہوں کی گندگی سے محفوظ فرما، آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم گناہ گار بندے بن کے زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اے اللہ ہم تیرے ولی بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا سچا ولی بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا سچا دوست بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہم پر خاص نظر رحمت فرما دیجئے، عافیت فرما دیجئے، اے اللہ قبولیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق طیب، رزق فراخ، عزت والا رزق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے دور قریب سے، اللہ ان سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی بیماریوں کو صحت میں اور عافیت میں تبدیل فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے
ان کی گودوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد سے آباد فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں والدین کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ والدین جن کے دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کی بخشش اور مغفرت ہو گئی ان کے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت سلامتی عافیت اور برکت اور عزت اور ایمان والی زندگی لمبی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے سائے تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کو اے اللہ بار آور فرما۔ اے اللہ ہماری ہماری دین و دنیا کے کاموں میں مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے دین و دنیا کے کاموں میں مدد فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کی شکل میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تمام احباب کا آنا، تمام بہنوں کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کے ساتھ اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ قبولیت کے ساتھ اے اللہ برکت کے ساتھ قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے اور ہماری اولاد و نسلوں کے لیے اے اللہ ہدایت کا باعث بنا۔ اے اللہ ہم سب کی اور ہمارے اولاد و نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال و اسباب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، دین کے کام کرنے نصیب فرما۔ اے اللہ جو رکاوٹیں اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے اللہ جن اسباب کی ضرورت ہے وسعت و برکت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ عافیت نصیب فرما، حرمین شریفین کی بعد اب بار بار حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی بعد اب بار بار حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا ہم سے بھول ہو گئی، پروردگار عالم تو سب کو جانتا ہے، سب کی ضروریات کو جانتا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، آمین بجاہ النبی الکریم باسمائک الحسنی و برحمتک یا ارحم الراحمین۔